ایک جنت کی حور ایسے ٹیک لگا کے ایسے ٹانگیں پھیلا کے ایسے بیٹھی ہے، جب اس پہ نظر پڑے گی تو ایک دم اس کی آنکھیں پھٹ جائیں اور اسی طرح بیٹھا رہے گا ایسے کتنی دیر؟ 40 سال 40 سال۔ یہ جنت کی سب سے نچلے درجے کی حور ہے، فردوس کی حوروں کا کیا حال ہوگا؟ من احب ان یکون لہ مثلی فلیعمل برضاء ربی، جو مجھے پانا چاہتا ہے اپنے رب کو راضی کر، جو مجھے حاصل کرنا چاہتا ہے اپنے رب کو راضی کر۔ اس لیے تو اللہ نے زنا حرام کیا ہے کہ آگے اللہ تمہیں موجیں کروانے والا ہے۔ زنا کیوں حرام، کیوں شادی کا حکم دیا ہے اور زنا کو حرام کیا کہ یہ ساری نعمتیں اللہ نے آگے رکھی۔ یہ جنت پڑھاتے ہی نہیں کہ لڑکوں میں جوش پیدا ہو، جذبہ پیدا ہو۔ لے بلا فقہ پڑھ کے کیا ایمان بنے گا؟ وضو میں 4 فرض ہیں، 13 سنتیں ہیں، نماز میں 13 فرض ہیں، 13 واجب ہیں، تو اس سے کتنا ایمان بنا؟ تو جنت کا شوق رکھو بیٹا، اللہ کی قسم یہ سب دنیا کے پیچھے بھاگنے والے قابل رحم ہیں کہ یہ بہت بڑی نعمت سے محروم ہو جائیں۔ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ۔ اور میرے اللہ نے بھی کہا سارے ہو، اور ایک حدیث بھی یاد آ گئی، ایسے آدمی کب کرتا ہے جب کوئی کام کرنے کا ارادہ ہو۔ مجھے رائمنڈ یاد آ گیا، جب ہم وہاں آٹا گوندتے تھے، ایسی سردی میں 5 بوری آٹا گوندا ہوا ہے، ایسی سردی میں 5 بوری صبح، 5 بوری شام، 10 بوری۔ تو ہم ایسے کرتے تھے۔ اس کو عربی میں کہتے ہیں تشمیر، اور کرنے والے کو کہتے ہیں مشمر۔ تو میرے نبی نے فرمایا الا هل مشمر للجنہ، کوئی ہے باما ٹنگن والا جنت واسطے؟ دنیا کے لیے نہیں کہا، الا هل مشمر للدنیا، الا هل مشمر للجنہ، کوئی ہے بازو چڑھانے والا جنت کے لیے؟ فإن الجنة لا خطر لها، جنت کی کوئی قیمت لگا ہی نہیں سکتی۔ یہ میرا ناخن دیکھ رہے ہو؟ ما يحمل الظفر من الجنت لو بدا، اس ناخن کے اوپر جنت کی کوئی چیز رکھ دی جائے، ایڈی وڈی ہوئے، بس ایڈی وڈی، اور اس کو یوں کر دیا جائے تو پوری کائنات میں خوشبو پھیل جائے گی، وہ پوری کائنات میں روشنی پھیل جائے گی۔ تو باقی جنت کا کیا حال ہوگا؟ الا هل مشمر للجنہ، کوئی ہے بازو چڑھانے والا جنت کے لیے؟ لا خطر لها، اس کی کوئی قیمت لگا نہیں سکتا۔ لا خطر لها، کوئی خطرہ اس میں ہے ہی نہیں۔ وَهِيَ وَرَبِّ الْكَعْبَةِ نُورٌ يَتَلَأْلَأُ، رب کعبہ کی قسم وہ نور ہے چمکتا ہوا، نور ہے چمکتا ہوا۔ لو بدا میں سمہا فی الظلمات لانارت و اشرقت، جنت کی حور اپنی یہاں سے یہاں تک ہاتھ آسمان پہ بیٹھ کے یوں کر دے تو مشرق سے مغرب، شمال سے جنوب سارا روشن ہو جائے گا۔ صرف اتنا حصہ نیچے کر کے دکھائے، اپنے دوپٹے کو آسمان پہ بیٹھ کے ایسے لہرا دے تو ساری کائنات میں خوشبو پھیل جائے گی، اور اپنے چہرے سے نقاب ہٹا دے اور یوں دنیا والوں کو دیکھے تو اس کے چہرے کے حسن اور نور سے لوگوں کے کلیجے پھٹ جائیں گے۔ لو بدا لو ان بنانا من بنانہا بدا، اتنا حصہ سورج کو دکھا دے، یہ اس کو فنگر ٹپ کہتے ہیں اور اس کو بنان کہتے ہیں۔ اتنا حصہ سورج کو دکھا دے، کہنے والا میرا نبی ہے، میں ناقل ہوں، سورج کو ایسے دکھا دے،
اب باقی لکا لے بس اتنا دکھا دے. تو میرے نبی نے فرمایا لغلب ضوءہ ضوء الشمس، اس ایک پورے کا نور سورج کے سامنے جب نکلے گا تو سورج بے نور ہو جائے گا، نظر نہیں آئے. جیسے سورج کے سامنے ستارے نظر نہیں آتے تو اتنے کے سامنے سورج نظر نہیں آئے گا. پھر سطع نور فی الجنہ، جنت نورانی ہے، پھر اس میں ایک نور کی چمک اٹھے گی. فرفعوا ابصارہم، تو وہ ادھر ادھر دیکھیں گے یار یہ نور کہاں سے ہے. پھر وہ فرشتوں سے کہیں گے بھائی یہ نور کہاں سے ہے. فَإِذَا هُوَ مِنْ ثَغْرِ حَوْرَاءَ ضَحِكَتْ فِي زَوْجِ وَجْهِهَا، فرشتے کہیں گے جنت کی ایک حور اپنے خاوند کے سامنے مسکرائی ہے، اس کے مسکرانے سے دانت اس کے نظر آئے ہیں، ان سے جو نور نکلا ہے اس نے جنت کو روشن کر دیا ہے. دنیا کی عورت ہسے تو پیلے پیلے دند نظر آتے، کوئی اتے کوئی ہیٹھاں، کوئی ترٹا ہوں ادو بھی ترٹا ہے ادو بھی ترٹا ہے، اور وہ جب مسکراتی ہے تو پوری جنت میں نور پھیل جاتا ہے. جب اپنے خاوند کو دیکھتی ہے تو خاوند اس کی نظروں میں 70 گنا زیادہ، 1000 گنا زیادہ خوبصورت ہو جاتا ہے. جب خاوند اسے دیکھتا ہے تو وہ 70,000 گنا زیادہ خوبصورت ہو جاتی ہے. لو بسقت بسقتن فی 7 ابحر، اس حدیث کو کا جتنا میں نے مزہ لیا ہے آپ نہیں لے سکتے کہ آپ نے سمندروں کے سفر نہیں کیے. میں نے سارے بڑے سمندروں میں سفر کیے ہیں، اور پھر مجھے یہ حدیث یاد آتی ہے کہ جنت کی لڑکی تھوک دے 7 سمندر میں، اس کو تھوک آتا نہیں ہے، چلو آئیے زبان ہلا ہلو کے کر کے تھوڑا جا تھوک بناوے تو وچ سٹے 7 سمندروں میں تھوک ڈال دے تو 7 سمندر شہد سے زیادہ میٹھے ہو جائیں گے. اللہ اکبر. دنیا کی حسینہ عالم شہد میں تھوک ڈال دے اور تمہیں پیش کرے، کھاؤ گے؟ کسی پٹھان کو دے گی تو جوتا ہی اتار کر اس کے سر میں مارے. حسینہ عالم ہے، شہد میں تھوک ڈال دے تم اٹھا کے ادھر پھینک دو. اور میرے رب کی بنائی ہوئی جو بیگمات ہیں جب وہ 7 سمندر میں تھوک ڈالیں تو سمندر شہد سے زیادہ میٹھے ہو جاتے ہیں. کبھی سوچا؟ چونکہ ہمارے مدرسے والے خشک فقہ پڑھاتے ہیں، یہ جنت پڑھاتے ہی نہیں کہ لڑکوں میں جوش پیدا ہو، جذبہ پیدا ہو. لے بلا فقہ پڑھ کے کیا ایمان بنے گا؟ وضو میں 4 فرض ہیں، 13 سنتیں ہیں، نماز میں 13 فرض ہیں، 13 واجب ہیں، تو اس سے کتنا ایمان بنا. اور وہ کہتی ہیں، جنت کی حوریں کہتی ہیں یا لائبہ لو یعلم الطالبون لجدوا فیکی، اے لائبہ اگر یہ خالد بن ولید والوں کو پتہ چل جائے، میلسی وہاڑی والوں کو پتہ چل جائے کہ تو کتنی حسین ہے تو تیرے لیے زندگیاں فنا کر دیں. اور اس کے ماتھے پہ لکھا ہوا ہے من احب ان یکون لہ مثلی فلیعمل برضاء ربی، جو مجھے پانا چاہتا ہے اپنے رب کو راضی کر لے، جو مجھے حاصل کرنا چاہتا ہے اپنے رب کو راضی کر لے. آخری جنتی جب وہ جہنم سے نکلے گا، آخری اس کا نام ہوگا جوہینہ، قبیلہ بھی جوہینہ، اس دنیا سے 10 گنا بڑی جنت ملے گی. اور جب وہ جنت میں داخل ہوگا تو 80,000 نوکر اس کا استقبال کریں گے، 80,000 نوکر، اور اسے کہیں گے اما آن لسیدنا ان نزورہ، ارے ہمارے آقا آپ کدھر رہ گئے، ایسا تو سکنے پہ گئے توڑے مگر. وہ کہے وہ شکر کرو میں آ گیا، میں بڑے لتر کھاتے جی 2 دفعے بڑے لتر میں کھاتے میں آ گیا. اور اس کے لیے قالین بچھائے جائیں گے، کتنے لمبے؟
40 साल कोई दुनिया में सफ़र करता रहे तो जितना सफ़र वो करेगा इतना लंबा कालीन बिछेगा। वहाँ वक्त तो है नहीं तो वो यूं गुजरेगा और आगे एक तख्त होगा, उस पर बिठाएंगे, फिर कहेंगे हमारे आका जहन्नुम से आए हैं, बड़ी भूख प्यास है, खाना खिलाओ, पानी पिलाओ। 80,000 नौकर, एक हाथ में बर्तन होगा जिसमें खाना होगा, एक हाथ में गिलास होगा जिसमें मशरूब होगा, कोई भी 80,000 डोंगे खा जाएगा और 80,000 गिलास पी जाएगा। अब देखो सारे हंस रहे हैं, खुश हो रहे हैं। सिख रीत रवश मंसूरी नू, ख्वाजा गुलाम फरीद रहमहुल्लाह, सिख रीत रवश मंसूरी नू, उन ठपरख कंज कदूरी नू, हादी न समझ हिदाया, काफ़ी न समझ किफ़ाया, कर पुरज़े शरा विकाया, इयो दिल कुरान किताब। जन्नत तो तुम ना पढ़ते हो ना तुम्हें पढ़ाई जाती है, ना खुद तुम पढ़ते हो, तुम्हें शौक कैसे लगे, शौक कैसे लगे। तो जब उसको खिला, अच्छा हर लुकमे की लज्जत पहले से ज़्यादा होगी, हर पानी के घूंट की लज्जत पहले से ज़्यादा होगी। जब वो खा पी लेंगे कहेंगे जो तुसी अपनी बेगम साहब को मिल लो, असी जाने हैं, वो यूं गायब हो जाएंगे। तो एकदम सामने से पर्दा हटेगा, ऐसे हटता जाएगा, आगे क्या देखेगा, एक जन्नत की हूर ऐसे टेक लगा के ऐसे टांगें फैला के ऐसे बैठी होगी। जब उस पर नज़र पड़ेगी तो एकदम उसकी आंखें फट जाएंगी और इसी तरह बैठा रहेगा ऐसे। कितनी देर? 40 साल। 40 साल। ये जन्नत की सबसे निचले दर्जे की हूर है। फिरदौस की हूरों का क्या हाल होगा? ये सबसे निचले दर्जे की हूर है। ऐसे देखते 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 40 साल के बाद वो कहेगी अमाला कफ़ीना मिन रग़बतिन, वो मेरे आका मेरे पास नहीं आओगे, सिर्फ विखंडते ही गुजारा करना है, तो आओगे नहीं मेरे पास। फिर उसको होश आएगा। जिसने दोज़ख के काले फरिश्ते देखे, अब वो जन्नत देख कि हूर देख रहा है तो उसका पागल होना ही है। तो वो कहेगा तू है कौन, क्या चीज़ है? वो कहेगी मैं आपकी बेगम, अना मिनल लवाती खुबे नलक, मैं उनमें से हूँ जो आपके लिए बैठी हुई हैं छुप के आपके इंतज़ार में। अब वो दौड़ लगाएगा उस जगह, ला भाई मौजा हो गई हैं, तो वो जाकर उसको गले लगाएगा। ये गले लगाना कितनी देर का होगा? 70 साल। 70 साल गले लगा के खड़ा रहेगा, खड़ा रहेगा। मंडी बहाउद्दीन में मैंने बयान किया तो एक बूढ़ा ज़मींदार सुन रहा था ये मेरा बयान के बाद आखन लगा, ये सिर्फ जफ्फी पावनी, कोई अगा कुछ नहीं होना। इसलिए तो अल्लाह ने ज़िना हराम किया है कि आगे अल्लाह तुम्हें मौजें करवाने वाला है। ज़िना क्यों हराम, क्यों शादी का हुक्म दिया है और ज़िना को हराम किया है? कि ये सारी नेमतें अल्लाह ने आगे रखी। वही व रब्बिल काबत नूरुन यतलअला व रैहानतुन तहतज़, और दरख्त हैं झूमते हुए। और एक अजब बात सुना, एक साहबी ने पूछा या रसूलल्लाह, चलो पूरी हदीस सुना, जन्नत में घोड़े हैं? आपने कहा हाँ हैं, याकूती घोड़े हैं, उनके ज़ुमरुद के पर हैं, तुम्हें लेके उड़ेंगे जैसे जहाज़ उड़ता है। ये मैं कह रहा हूँ, उस ज़माने में तो जहाज़ नहीं थे। और उसके कदम वहाँ पड़ेगा जहाँ तेरी नज़र जाती है। दूसरा बोला या रसूलल्लाह जन्नत में ऊँट हैं? उठ घोड़े नंदी पसंद है? आपने फरमाया हैं, उनके भी सुर्ख याकूत है और सब ज़ुमर्रद है, और जिधर तेरी नज़र जाएगी वहाँ उसका कदम पड़ेगा। तीसरा बोला या रसूल अल्लाह जन्नत में खजूरें भी हैं?
جیسے ہمارا یہاں پسندیدہ پھل آم ہے، ان کا کھجور ہے، ہم نے کہا ہے، اس کا تنا سونے کا ہے، اس کی جو ٹہنیاں ہیں سبز زمرد کی ہیں، اور اس پہ جو پھل لگتا ہے، پھل ایک دانہ 12 ہاتھ لمبا ہوگا۔ 12 ہاتھ کا مطلب ہے کوئی 30 فٹ لمبا ہوگا ایک دانہ، 30 فٹ۔ اگر آپ یہی 5 ساڑھے 5 فٹ کے جنت میں چلے گئے تو تھوڑے سر تے ہکو ڈھائے پہ آتا تمہیں تو انہیں کافی ہو جائے گا، وچی دفن ہو جاؤ گے۔ ایک عرب میں نے جنت میں کتنا قد ہوگا ہمارا؟ 130 فٹ، 60 ہاتھ، ایک ہاتھ 25 انچ کا ہوتا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کا قد تھا 60 ہاتھ، اور اماں حوا کا قد تھا 60 ہاتھ۔ اصل قد یہ ہے، یہ واپس لوٹایا جائے گا جنت میں۔ ایک عرب مجھ سے کہنے لگا، میں نے یہ بیان کرنے لگا، ہمیں اتنے 60 ہاتھ کی کیا ضرورت ہے، ہم تو اس پر راضی ہیں، ہمیں کافی ہے۔ میں نے کہا فرض کرو اللہ تمہیں اسی قد کے ساتھ جنت میں داخل کر دیتا ہے، اور تم کھجور کے نیچے سے گزرتے ہو، اوپر سے ایک دانہ تیرے اوپر گرتا ہے 25 فٹ کا، تو تیرا کیا حال ہوگا؟ اور تیری بیگم کا قد ہوگا 130 فٹ حور کا، وہ تمہیں جیب میں ڈال کے پھرتے کہ میرا کاکا آ گیا، میرا کاکا آ گیا۔ اور پھر وہ پینٹ بھی 100 جوڑے ہے، 100 جوڑے، تو 100 جوڑے میں پتہ نہیں کیڑے بوجھے تینوں پایا، تیریاں چیکاں سن کے آکھے گی پتہ نہیں ہے کی دے ایدے کے ایدے۔ یہ تو ہمارے قد گھٹ گئے ہیں زمانے کی رفتار کے ساتھ، قیامت کے قریب اور بونے ہو جائیں گے سارے۔ وہ ایک ذمہ دار نے اپنے مراسی سے کہا میرے گھوڑے بھی مالش کر، تو مراسی تو بڑی کولی قوم ہوندی ہے، کام تو کر دے نہیں، تو اس نے وہ دیرے میں بیٹھا تھا تو اس نے اس کی مالش شروع کر دی۔ جب اٹھ کے گھر گیا تو وہ بھی جا کے سو گیا۔ جب صبح اٹھا اور دیکھا تو گھوڑا غائب، چور لے گیا۔ تو وہ گیا اور گھر سے خرگوش لے کر آیا اپنے، اور اس کو رسا باندھ کے اس کی مالش شروع کر دی۔ تو ذمہ دار نکلا صبح، انہیں دیکھا خرگوش کو مالش کر رہا، انہوں نے نام مراد گھوڑا کے ہے، اس نے کہا یہ کھلوتا ہے، وہ یہ گھوڑا ہے، وہ تو خرگوش ہے۔ اس نے کہا صحیح گھوڑا ہے، مالش کی ہے ساری رات، گھس 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 کے صحیح اوڑو۔ تو وقت نے ہماری مالش کرتے کرتے گھٹاتے ہم یہاں تک پہنچا دیا۔ تو پھر ایک اور صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ جنت میں صحرا بھی ہوگا، چونکہ صحرا ان کا پسندیدہ ہے۔ آپ نے کہا ہوگا تو صحیح، لیکن مشک اور عنبر کا ہوگا، ریت کا نہیں ہوگا، مشک اور عنبر کا ہوگا۔ یہ تو ایک حدیث ہے۔ ایک اور حدیث ہے، اس میں ایک صحابی پوچھتے ہیں یا رسول اللہ جنت میں کوئی گانا بجانا بھی ہے؟ تو آپ نے کہا ہاں، ایک درخت ہے، اس کا نام ہے فیض۔ وہ کیا فیض دیتا ہے؟ جب جنت والوں کا جی چاہے گا کہ ہم موسیقی سنیں تو وہ درخت جھومے گا، تو اس کی ہر شاخ سے موسیقی کی ایک سر نکلے گی، اور موسیقی کی ایک دھن نکلے گی جو دنیا میں تھی، پہلے وہ ان کو سنائے گا، اس کے بعد جنت کی دھنیں سنائے گا، اور اس کے نیچے جنت کی حوریں بیٹھی ہوں گی، وہ اس کے ساتھ مل کر گانا گائیں گی۔ تو فیض کا فیض ہوگا موسیقی، اور حوروں کا فیض ہوگا گانا، اور جب وہ ان کو سنیں گے تو سب سے چھوٹا نغمہ 70 برس کا ہوگا۔ جنید جمشید رحمۃ اللہ علیہ مجھ سے کہنے لگا ہم جو گانا بناتے ہیں نا وہ 3.5 منٹ کا ہوتا ہے۔ میں نے کہا ہیں 4 منٹ بھی نہیں؟ کہنے لگا نہیں۔ میں نے کہا کیوں؟ کہ لوگ بور ہو جاتے ہیں۔ تو میں کیا سنا رہا ہوں کہ سب سے چھوٹا گانا جنت کا 70 سال کا ہوگا۔ ریحانۃ تحتز، درختوں کی شان، پھل لگے ہوئے، کیا کھانا ہے؟ جو کھانا ہے کیا ہے؟ قطوفها دانیہ ذللت قطوفها تذلیلا،
ایک بدو آیا، یا رسول اللہ جنت میں انگور ہیں، کیونکہ عرب میں انگور بہت کم ہوتا تھا، طائف میں تھوڑا سا ہوتا تھا، تو آپ نے کہا ہیں، کہا ایک گچھا کتنا بڑا ہوگا؟ آپ نے فرمایا مسیرۃ شہر للغراب لا یقع لا یفطر لا ینثنی۔ آپ نے دیکھا کوا بہت تیز اڑتا ہے، تو آپ نے فرمایا ایک کوا 1 مہینہ اڑتا رہے، نہ ادھر ہو نہ ادھر ہو، نہ سست پڑے نہ بیٹھے، تو 1 مہینہ چلتے 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 جہاں وہ پہنچے گا اتنا بڑا ایک گچھا انگور کا ہوگا۔ وہ کہنے لگا اچھا ایک دانہ کتنا بڑا ہوگا؟ بدو بڑے مزے کے سوال کرتے تھے اللہ کے نبی سے۔ حضرت انس فرماتے کہ ہم انتظار کرتے تھے کوئی دیہاتی آئے اور کھلا ڈولا ہو کہ اللہ کے نبی سے سوال کرے، کیونکہ ہم تو ڈر کے مارے پوچھتے نہیں تھے۔ تو دیہاتی جو ہوتے ہیں، وہ ایک دیہاتی گڑ لے کر آیا حضرت تھانوی کے پاس، کہنے لگا مولوی اشرف اب تیرے لیے گڑ لایا ہوں، اور وہ تو بڑے ادب آداب کے تھے، ان کو غصہ چڑھ گیا، کہنے کہ میرے سر پہ رکھ دے۔ انہوں نے کہا الے، ان کے سر پہ رکھ دی۔ تو ہر جگہ کے دیہاتی ایسے ہوتے ہیں۔ تو وہ کہنے کا ایک دانہ کتنا بڑا ہوگا؟ تو آپ نے فرمایا هل ذبح ابوک من غنمک تیسا عظیما فسلخ اہابہ وَأَعْطَاهُ لِأُمِّكَ وَقَالَ لَهَا اتَّخِذِي مِنْهُ دَلْوَةً۔ کبھی تیرے باپ نے بڑا چھترا ذبح کر کے اس کی کھال اتار کے تیری ماں کو دیا ہو اور کہا ہو اس کا ڈول بناؤ؟ کہا ہاں جی کئی دفعہ۔ کہا جتنا بڑا وہ ڈول ہے اتنا بڑا ایک دانہ ہوگا۔ تو آپ نے وہ کہنے لگا پھر میری اور میری بیوی کو تو ایک ہی کافی ہو جائے گا۔ ریحانۃ تحتز، ایک درخت ہے اس کا نام ہے توبہ۔ اس کا کیا کام ہے؟ وہ آپ کے لیے لباس بناتا ہے، اس کے اوپر بڑے بڑے پھول ہیں، بڑے بڑے پھول، ہر جنتی کو یہ ملے گا۔ اور میرے نبی نے فرمایا یہ سمجھو اس کا تنا ہے۔ آپ نے فرمایا جوان اونٹ پہ بیٹھ کے یہاں سے سفر شروع کرو اس کے گرد چکر لگانے کا، تو وہ اونٹ چلتے دوڑتے 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 بوڑھا ہو جائے گا، اور بوڑھا ہو کے حتی تسقط ترقوتها حرما، اور وہ بوڑھا ہو کے گر کے مر جائے گا، لیکن اس کے تنے کی گولائی کو ناپ نہیں سکے گا، اتنا بڑا تنا ہوگا۔ تو اس میں پھول لگے ہوئے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہر جنتی کو اور ہر جنتی عورت کو 100 جوڑے پہنائے گا، 100۔ یہ میں نے کوٹ پہنا ہوا ہے، آپ سب نے بھی جرسیاں کوٹ پہنے ہوئے ہیں، تو وزنی لگ رہے ہیں، بارے لگ دے پہن۔ 100 جوڑے کیسے اٹھائے گا؟ 100 جوڑے، اور جب 100 جوڑے وہ پاون لگے گا، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 موٹے تو رہ گئے۔ پھر جب اتارنے لگے گا تو پھر 1 2 3 40 50 60 پھر موٹے رہ گئے۔ سبحان اللہ، واہ واہ، جنت کا شوق رکھو بیٹا، اللہ کی قسم یہ سب دنیا کے پیچھے بھاگنے والے بڑے قابل رحم ہیں، ان سے نفرت نہیں کرنی، ہمارے بھائی ہیں لیکن قابل رحم ہیں، چاہے وہ سونے کی کرسیوں پر بیٹھیں، وہ سونے کے برتنوں میں کھانا کھائیں، قابل رحم ہیں کہ یہ بہت بڑی نعمت سے محروم ہو جائیں گے۔ میرے نبی نے فرمایا سب سے پہلے جنت میں جاؤں گا اور میرے ساتھ میری امت کے غریب لوگ پہلے جائیں گے۔ چند سال کی غربت ہے اور کیا عزت ہے کہ نبی کے ساتھ غریب لوگ جا رہے ہیں۔ حضرت انس نے پوچھا یا رسول اللہ قیامت کے دن آپ کہاں ہوں گے؟ کہا میں اپنی امت کے غریب لوگوں میں کھڑا ہوں۔
قیامت کے دن اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہے گا ایتوہم فحیوہم، جاؤ ان کو سلام کرو۔ وہ کہیں گے یا اللہ نحن خیرتک من خلقک فتأمرنا ان نأتی ہؤلاء نسلم علیہم، یا اللہ ہم تو آپ کی بڑی چنی ہوئی مخلوق ہیں، آپ ہمیں کہہ رہے ہیں کہ ہم ان کو سلام کریں؟ تو اللہ کہے گا انہم عباد عبدونی ولم یشرکوا بی شیئا، یہ وہ ہیں جنہوں نے مجھ سے تعلق بنایا اور شرک سے پاک رہے۔ تصد بہم الثغور وتتقى بہم المکارہ، تکلیفیں سہتے 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 یموت احدہم وحاجتہ فی صدرہ لا یستطیع لها قضاء، تکلیفیں سہتے سہتے ان کا یہ حال ہوا کہ مرتے تھے اور ان کی خواہشات ضرورتیں، ان کا سینہ اس کا قبرستان بن جاتا تھا، اور یہ ایسے ہی حسرتیں لے کر مر جاتے تھے۔ جاؤ، پھر فرشتے آئیں گے، کہیں گے سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبی الدار۔ کچھ لوگ کے پاس فرشتے آئیں گے، حساب دو، کہیں گے سانو دیتا کڑا ہے جڑا حساب لیں گے، تو کہیں گے یا اللہ وہ تو آکڑ گئے ہیں، یہ تو میں اپنی طرف سے کہہ رہا ہوں، وہ تو اندر سانو دیتا کہ جڑا حساب لو، یہ کہے گا بلاؤ انہیں، وہ سامنے آ جائیں گے، ہاں کیا بات، کہہ رہا یا اللہ یہ تیرے فرشتے کہہ رہے ہیں حساب دے ہو، تو سانو تو دیتا کہ یہ جڑا حساب منگنا ہے، ساڑھے کول تو شاہی کوئی نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا میرے بندو، اللہ اس طرح بات کرے گا جیسے کوئی معذرت کرتا ہو، اللہ ہر چیز سے پاک ہے، ایسے میں سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، اللہ ایسے بات کرے گا جیسے معذرت کی جاتی ہے کہ میرے بندو میں نے تمہیں دنیا میں تنگی میں رکھا، اس لیے نہیں کہ تم میری نظروں میں چھوٹے تھے، اس لیے کہ میں آج تمہیں بڑا بنانا چاہتا تھا، جاؤ مالداروں سے 500 سال پہلے جنت میں چلے جائے، 500 سال۔ تو 100 جوڑے کیسے پہنے گا، کیسے اتارے گا؟ اور اللہ جنت کی عورت کو، ایمان والی ہو یا حور ہو، اس کا جو جوڑا ہے، اس کے جو جوڑے ہیں ان کا دائرہ پتہ کتنا ہے؟ 3 میل کے دائرے میں اس کے کرتے کا لہنگا یا غرارہ یوں گھوم رہا ہوگا، 3 میل میں اس کا لباس گھوم رہا ہوگا۔ 3 فٹ والا تو چایا نہیں جاندہ، تو 3 میل والا کیسے اٹھائے گی؟ کہ جنت کا لباس اللہ نے نور سے تیار کیا، نور سے دھاگا بنایا ہے، اور نور کا وزن کوئی نہیں ہوتا۔ لیٹاں بلدیاں بیان کوئی وزن ہے؟ نور کا وزن نہیں ہوتا، تو کیسے پہنیں گے؟ آپ کا جی چاہا کہ میں نے فلاں قسم کے کپڑے پہنے، تو وہ جو پھول ہے نا وہ ایسے ہوگا، اور اس میں سے ایک روشنی نکلے گی، اور وہ روشنی جب غائب ہوگی، ہائے میرے اللہ میں قربان، آپ کے 100 جوڑے جو پہنے تھے وہ غائب ہوں گے، اور وہ نئے 100 جوڑے آپ کے جسم پر آپ کو خوبصورت بنا رہے ہیں۔ نہ اتارنے کی تکلیف ہے، نہ پہننے کی تکلیف ہے، نہ اتار کے دھونے کی تکلیف ہے، نہ کوئی واشنگ مشین ہے، نہ کوئی ٹوائلٹ، پیشاب بھی کوئی نہیں، پخانہ ہی کوئی نہیں تھا۔ ہمارے ایک ساتھی تھے مار ولی محمد، گھٹنوں سے معذور تھے، تو ہمارے ساتھ ذمہ دارہ جماعت میں چلتے تھے، تو ان کے لیے پھر میں کموڈ کا اہتمام کرتا تھا۔ کموڈ کے اوپر جو ہوتی نا شیٹ، اس میں تھوڑا سا کریک آئے نا تو نیچے سے بہت بڑا چک مارتی۔ تو ہم تھے چشتیاں، تو ٹھہرے ہوئے تھے ایک جگہ، تو انہوں نے ایک ساتھی سے کہا کہ مجھے محمود بودلا میں نے اندر رہ جا، اوپر وہ جو تھی پوڑی، وہ سیڑھی بڑی تھی تو وہ چڑھ نہیں سکے، تو اس کو انہوں نے ایسے زور لگا کے اندر فٹ کر کے کھڑا کر دیا، اگلا کام تو آپ کر، باہر نکلے، تھوڑی دیر او بودلا وہ مار گھتے آئی، وہ کیا، وہ پیچھے سے انہیں چک مار لیا، وہ جو شیٹ، وہ جو اس کا
کور تھا نا اس نے چک مار لیا. تو میں کمرے میں بیٹھا ہوا تھا، لہذا میں ان کی نغمہ سرائی سن رہا تھا. تو جب باہر نکلے نا تو ایسے چادر پہنتے تھے شلوار میں، تو ایسے تھوڑی سی چادر اوپر اٹھا کے ایسے کھڑے تھے. مولوی جی، مجھے مولوی جی کہتے تھے، مولوی جی اے جنت چلا میرا ہگن موترن معاف کر دے، مجھے اور کچھ بھی نہیں چاہیے. ریحانۃ تہتز ولمن خاف مقام ربہ جنتان ذواتا افنان فیہما عینان تجریان فیہما من کل فاکہۃ زوجان. سبحان اللہ. متکئین علی فرش بطائنہا من استبرق وجنى الجنتین دان فیہن قاصرات الطرف لم یطمثہن انس قبلہم ولا جان. هل جزاء الإحسان إلا الإحسان ومن دونهما جنتان مدهامتان فيهما عينان نضاختان فيهما فاكهة ونخل ورمان فيهن خيرات حسان حور مقصورات في الخيام لم يطمثهن انس قبلهم ولا جان متكئين على رفرف خضر وعبقري حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان. اوپر جنت الفردوس کو بیان کیا ہے، نیچے دوسری جنتوں کو بیان کیا ہے. جنت الفردوس کے لیے اور تعبیرات ہیں اور چھوٹی جنت کے لیے اور تعبیرات ہیں. اس لیے میں کہتا ہوں عربی سیکھو، عربی سیکھو. یہ جو ضربہ یضرب و ضربن ہے نا، اس سے قرآن نہیں سمجھ میں آئے. ایک ساتھی مجھ سے کہنے لگا مولانا یہ جو مدرسوں کے طالب علم ہیں ان کو جلدی غصہ آتا ہے، کالج کے لڑکوں کی نسبت مدرسے کے لڑکوں کو جلدی غصہ آتا ہے. اب میں 20 سال سے مدارس چلا رہا ہوں، مجھے بھی اندازہ ہے. میں نے کہا ان کا پہلا سبق ہوتا ہے ضربا ضربا ضربو ضربت ضربتا ضربنا ضربتا ضربتما ضربتم ضربتی ضربتما ضربتنا ضربتو ضربنا ماری جا ٹوٹی جا ماری جا ٹوٹی جا ماری جا ٹوٹی جا. اور بول اثر کرتا ہے، بول اثر کرتا ہے. بابا ہوں لکیر کے فقیر آ رہے ہیں بھئی کوئی سیغہ ہی بدل دے، کوئی چنگا جا سیغہ پا دے وچ مارن کٹن دے سیغہ ہی پائی جاندے. عربی سیکھو بیٹا، قرآن سے جوڑو، قرآن کو دل لگا کے سمجھو. یہ ناانصافی ہے اہل مدارس کی جو قرآن کے ساتھ ہدایہ ثالث پڑھائی جا رہی، مشکات پڑھائی جا رہی، تو قرآن خواب سمجھ میں ہے. پھر عربی کا مستویٰ اتنا نہیں ہے کہ حسن قرآن کو ہم سمجھ سکیں کہ قرآن کتنا حسین ہے. ہماری مثال اس کی ہے کہ جو بڑے خوبصورت باغیچے میں ہے لیکن نظر کچھ نہیں آ رہا، اندھا ہے. قرآن جیسا حسن، یہ اللہ کا کلام ہے، اس کی کوئی انتہا نہیں ہے. امام راضی جیسی 30 جلدیں نہیں 30 کروڑ جلدیں لکھ دی جائیں تو بھی قرآن کے مطالب ختم نہیں ہوتے، چونکہ یہ اللہ کی زبان سے نکلا ہوا کلام ہے. اس کے مطالب معانی کی کوئی انتہا نہیں ہے. تو بچوں قرآن سے جڑو اور اپنے نبی کی سیرت سے جڑو، اپنے نبی والی زندگی کو سیکھو. تبلیغ میں جانے کو جو کہتے ہیں اس لیے کہتے ہیں اللہ کے جو اہل اللہ ہیں ان کی صحبت اختیار کرو، تبلیغ میں جاؤ. جتنے بھی تربیتی اور اصلاح کے کام ہیں کسی کے ساتھ بھی جڑو تاکہ تزکیہ نفس ہو. قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا. اور صرف پڑھنے سے تزکیہ نہیں ہوتا. تو قرآن کو اپنا حفظ جان بناؤ، قرآن سے جی لگاؤ. تو اللہ آپ پر جب قرآن کی خوبصورتی کو کھولے گا نا پھر آپ کا کہیں دل نہیں لگے گا. یہ جنت میں ابن قیم نے لکھا ہے جنت میں ایک محفل ہوگی،
جس میں علماء اکٹھے ہوں گے اور وہاں اللہ ان پر قرآن کے علوم کھولے گا، اور پھر جب تک جنت باقی، جنتی باقی، اور جب تک اللہ ہے، جنت ہے، جنتی ہے، تو یہ مجلس ابد الآباد لگے گی اور کبھی بھی قرآن کے مطالب ختم نہیں ہوں گے، کبھی بھی قرآن کے معانی ختم نہیں ہوں گے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے، اگر سورۃ فاتحہ کی میں تفسیر لکھواؤں تو 70 اونٹوں پہ لادی جائے۔ ایک چھوٹی سی خوبصورتی بتاتا ہوں سورۃ محاورہ ہے، نہ میں چائے پیوں گا نہ میں کھانا کھاؤں گا۔ جب آپ دو چیزوں کا انکار کرنا ہو تو نہ میں کھانا کھاؤں گا نہ میں پانی پیوں گا۔ انگریزی میں ہے neither this nor that، نہ یہ نہ وہ، اور عربی میں ہے لا هذا ولا هذا، لا هذا ولا هذه۔ پہلی دفعہ عربی ادب، اشعار، نظم، نثر، خطب، کتابیں سب کھنگال کے دیکھ لو، اللہ نے ایسی تعبیر کی ہے جو کہیں نہیں، غیر اور لا، سبحان اللہ، غیر اور لا، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، غیر اور لا کو اکٹھا کیا جو اللہ نے۔ یہ آپ نے پیچھے کچھ پڑھا ہوا ہو تو پھر آپ کو اس کا مزہ آئے گا، ورنہ تو ایویں بین وجاون والی گل ہے۔ تو وہ ایک نواب صاحب ان پڑھ تھے تو ان کے سیکرٹری نے کہا حضور آپ کوئی پڑھی لکھی خاتون سے شادی کریں، چونکہ آپ کے پاس بڑے بڑے لوگ آتے ہیں تو وہ آپ کے ساتھ تھوڑا آپ کا ساتھ دے۔ کہا ٹھیک ہے، رشتہ ڈھونڈو۔ تو ایک پڑھی لکھی خاتون کا رشتہ ڈھونڈا گیا۔ انہوں نے کہا میں نواب صاحب کی سے تھوڑی بات کروں گی پھر میں ہاں کروں۔ تو اس نے کہا ٹھیک ہے، نواب صاحب آ گئے۔ اس نے فارسی کا شعر پڑھا، نواب صاحب اس کا ترجمہ کریں۔ آخر لگا جی ایک باری موڑ پڑے آج۔ اس نے دوبارہ پڑھا۔ آخر لگا مہربانی کر کے ایک باری ذرا اور پڑھے آج۔ اس نے دوبارہ پڑھا تو سیکرٹری نے کوئی لقمہ دیا، نواب صاحب سمجھ آ گیا نا؟ ہاں پتر سمجھ آ گیا، اے جھگا نہیں آباد ہوندہ۔ تو تمہارے سامنے غیر اور لا بیان کرنا وہ نواب کی طرح ہے، تمہیں پتہ ہی نہیں کہ یہ کیا کر گیا میرا اللہ، کیا کہہ دیا میرے اللہ نے، غیر اور لا۔ سبحان اللہ، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، یہ دونوں اسم ہیں۔ یہ بتا رہے ہیں کہ مغضوب علیہم ہمیشہ رہیں گے، چونکہ جو اسم ہوتا ہے اس میں وہ دوام کے لیے ہوتا ہے، جو فعل ہوتا ہے وہ وقت کے لیے ہوتا ہے۔ مغضوب علیہم ہمیشہ تھے، ہمیشہ رہیں گے، ہمیشہ آتے رہیں گے۔ ضال پہلے بھی تھے، آج بھی ہیں، آئندہ بھی ہیں، حتیٰ کہ ضالین پر قیامت قائم ہوگی۔ یہ حسن قرآن ہے۔ خیر میرا تو کہنا ہی بنتا ہے، فقیرانہ آئے صدا کر چلے، میاں خوش رہو ہم دعا کر چلے۔ بیٹا قرآن سے جوڑو، میرے اپنے نبی کی سیرت سے جوڑو، غیبت سے بچو، ایک دوسرے کی غیبت نہ کرو۔ دیکھو ہم باقی جو ہیں مکاتب فکر ان کے بارے میں دل میں نفرت رکھتے ہیں، بریلوی ہیں، اہل حدیث ہیں، شیعہ ہیں، وہ ہم سے نفرت کرتے ہیں۔ محبت نہ ادھر ہے نہ ادھر ہے۔ تو ایک لفظ میں غور کرو، اہدنا، اہدنا، اہدنی نہیں، نماز تو میں پڑھ رہا ہوں تو مجھے کہنا چاہیے اہدنی الصراط المستقیم۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے اہدنا، سب کی ہمدردی میں ہدایت مانگو۔ سورۃ فاتحہ ہمیں سب کی ہمدردی اور محبت سکھا رہی ہے، ورنہ اہدنی ہوتا، اہدنا تو سب سے محبت کرو۔ جنت دوزخ اللہ کا فیصلہ ہے، ہم نے سب کو عزت دینی ہے، سب کو احترام دینا ہے۔
ان کے اچھے یا غلط عقائد ان کے ساتھ، ہمارے اچھے یا خراب عقائد ہمارے ساتھ، لیکن عزت دینا، محبت دینا، اہدنا پہ ہی غور کر لو تو نفرت ختم ہو جاتی۔ اور جب اللہ آپ کو موقع دے تو تبلیغ میں بھی جتنا بھی وقت لگتا لگاؤ، چلہ لگاؤ، سال لگاؤ، اور اللہ کے نیک بندے اہل اللہ سے جڑو، ان کی صحبت میں بیٹھو تاکہ ہمارا تزکیہ نفس ہو۔ اور آپ سب جوان بچے ہو، میں آخری بات کرتا ہوں، کوئی آپس میں دو بچے لڑے ہوئے ہوں تو ایک دوسرے سے صلح کر لینا، معافی مانگ لینا۔ اللہ اگر آپ کے دل میں کسی کا بغض ہے تو اس میں ایمان نہیں آ سکتا، نور نہیں آ سکتا، نور علم نہیں آ سکتا۔ تو سارے بچے اس کی نیت کرو، اللہ آپ کی زندگیوں کو دین کے لیے قبول فرمائے۔ اور میرے استاد جی مولانا ظفر احمد صاحب رحمہ اللہ کے لیے آپ صدقہ جاریہ بنے۔ میں جب 3 چلے لگا کے رائمنڈ میں داخل ہونے کی درخواست دی تو انہوں نے انکار کر دیا، چونکہ میرے والدین راضی نہیں تھے تو انکار کر دیا۔ تو پھر میں گاؤں آیا اور تلمبے میں نیاز احمد شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ تھے، تو مولانا ظفر صاحب پہلے مدرس وہاں بنے تھے، تو میں نے ان سے علم کے سفر کی ابتدا کی تھی۔ وہ میرے بڑے محترم ہیں، میں ان کے لیے نفل بھی پڑھتا ہوں اور دعا بھی کرتا ہوں خاص طور پر۔ تو اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند فرمائے۔ آپ سے اجازت چاہوں گا، آپ نیت کرتے ہو نا سارے، غیبت نہیں کرنی کسی کی، ٹھیک ہے؟ وہ ہاں تو کرو، غیبت نہیں کرنی، جھوٹ بھی نہیں بولنا، جھوٹ بھی نہیں بولنا، بد زبانی بھی نہیں کرنی، اور اگر لڑے ہوئے ہو تو صلح کر لو، اس کی نیت کر لو۔